بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بے حساب اور بے شمار احسانات فرمائے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کو تم شمار کرنا چاہو تو کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن ان میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انسان کی اصلاح کے لیے، اس کی فلاح کے لیے اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کا مقدس اور مبارک سلسلہ جاری فرمایا، اور جب جب انسانوں کو آسمانی ہدایت کی ضرورت ہوئی، انہی میں سے کسی بندے کو اللہ رب العزت نے اپنا نبی اور ان کا ہادی بنا کر اپنی ہدایت کے ساتھ ان میں بھیج دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء والمرسلین کی آمد کا یہ سلسلہ ہزاروں سال جاری رہا۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے، یہاں تک کہ خاتم النبیین سید الانبیاء خاتم الرسل سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلہ کو اللہ رب العزت نے ختم فرما دیا، اور آپ کے ذریعہ وہ آخری اور مکمل تعلیم اور ہدایت بھیج دی گئی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافی ہونے والی ہے۔ خداوندی جو تعلیم و ہدایت کا جو سرمایہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو ملا، تو عزیز طلبہ اس کے دو حصے ہیں۔ ایک کتاب اللہ ہے، قرآن مجید، جو لفظاً اور معناً کلام اللہ ہے۔ دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام قولی اور عملی ہدایات اور تعلیمات ہیں جو آپ اللہ کے نبی الرسول اور اس کی کتاب کے معلم اور شارح ہیں، شرح کرنے والے ہیں، اور اس کی مرضی کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے امت کو دیتے تھے، اور اس تعلیم کو صحابہ کرام نے اور اہل بیت اعظام نے محفوظ رکھ کر بعد والوں کو پہنچایا، اور بعد والوں نے اس کو پورے سلسلہ روایت کے ساتھ کتابوں میں محفوظ کر دیا۔ روایت کا سلسلہ وہ ہوتا ہے کہ راوی ہوتے ہیں جو حدیث نقل کرنے والے ہوتے ہیں۔ مثلا امام بخاری ہیں، انہوں نے اپنے استاد سے نقل کیا، انہوں نے پھر اپنے استاد سے، انہوں نے پھر صحابی سے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ سارے راویان ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کے جو اس حصے کا نام ہے، وہ عنوان ہے، وہ حدیث اور سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر طبی جو تھی آپ کی گزار کے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن انسانی دنیا کی ہمیشہ کے واسطے رہنمائی کے لیے اپنی لائی ہوئی تعلیمات و ہدایت کے دونوں حصے یعنی قرآن اور سنت اپنے پیچھے چھوڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے اپنے اپنے درجہ کے مطابق ہر دور میں محفوظ اور روشن رہنے کے ایسے انتظامات فرمائے، ایسے ظاہری اور باطنی قسم کے انتظامات فرمائے کہ غور و فکر کرنے والوں، سمجھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک زندہ معجزہ ہے۔ تو آج ہمارا ٹاپک عزیز طلبہ تعارف حدیث کے بارے میں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث، جو قرآن پاک کے بعد سب سے بڑا ذریعہ ہے ہماری دین کی جو بنیادیں ہیں، قرآن پاک ہے، اور اس کی تشریح وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان ہے کہ آپ ساری انسانیت کے لیے رہنمائی بن کر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تو یعنی مومنین میں اللہ تعالیٰ نے مومنین پر اللہ کا احسان فرمایا، میں نے احسان فرمایا کہ تم میں سے ایک نبی ایسا بھیجا جو تمہیں قرآن پاک کی تمہاری آیات کی تلاوت کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تزکیہ کرتا ہے۔ ترجمے کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم سب کے لیے رہنمائی کا درجہ رکھتی ہیں، جن کے مطابق عمل کر کے نہ صرف اس دنیا کی بلکہ اخروی صلاح انسان حاصل کر سکتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، ہر سیاہ رات میں سورج ہیں حدیثیں ان کی، ہر سیاہ رات میں سورج ہیں حدیثیں ان کی، وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک احادیث کا آج ہم ابتدا کرتے ہیں تعارف کے درجے میں، تعارف حدیث، حدیث کا لغوی معنی اور پھر اصطلاحی معنی وغیرہ۔ تو عزیز طلبہ، حدیث کا لغوی جو معنی ہے، لغت میں اس کا مطلب ہے بات چیت، گفتگو، خبر یا نئی چیز، اور اسلامی اصطلاح میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ کے فعل اور آپ کی تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ تقریر کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی۔ ویسے حدیث کا لفظ قرآن میں بھی آیا ہے، جیسا کہ سورۃ المرسلات کی غالباً آیت نمبر 50 ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پس وہ اس کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے فرمایا کرتے تھے، ان احسن الحدیث کتاب اللہ، اللہ کی کتاب بہترین کلام ہے۔ تو اس لحاظ سے بات چیت، حدیث کا مطلب ہوا بات چیت، اور نئی چیز اور نئی بات کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ حادثہ اسی سے ہے کہ وقوع کے اعتبار سے وہ نیا ہوتا ہے، اسی اعتبار سے لفظ حدیث قدیم کی ضد ہے، اپوزٹ ہے۔ تو حدیث کا لغوی مطلب کیا ہوا؟ بات چیت، گفتگو، خبر، نئی چیز۔ اور اصطلاحی مفہوم کیا ہوا؟ کہ اسلامی اصطلاح میں علم حدیث سے مراد وہ علم ہے جس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال، اعمال اور احوال ذکر کیے گئے ہیں، اقوال، اعمال اور احوال ذکر کیے گئے ہیں۔ تو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، میں نے لکھا ہے اقسام حدیث۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 قولی حدیث، نمبر 2 فعلی حدیث، نمبر 3 تقریری حدیث۔ تو قولی حدیث جیسے نام سے ظاہر ہے، قول کہتے ہیں بات کو، یعنی قولی حدیث کون سی ہوگی؟ جس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا ذکر کیا گیا ہو، اسے قولی حدیث کہتے ہیں۔ سائے ستہ کی اکثر حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں۔ مثلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو، یا جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو۔ حدیث قولی کو اثبات احکام کے لحاظ سے اولین مقام حاصل ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتی ہے فعلی حدیث۔ حدیث کی دوسری قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں، آپ کے افعال، آپ کے کام، مثلا نماز، وضو، اعتکاف اور دیگر افعال، یہ سب سنت کے نزدیک، سنت اور اکثر علماء کے نزدیک یہ حجت ہیں اور ان کا اتباع ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ نماز، وضو یا حج آپ نے کیا، اس پر عمل کر کے دکھایا، تو یہ فعلی حدیث ہو گئی۔ نمبر 3 ہے، تیسرے نمبر پہ تقریری حدیث۔ تقریری حدیث کیسے کہتے ہیں؟ ایک تو تقریر ہے جو ہم کرتے ہیں اسپیچ، وہ نہیں، یہاں تقریر عربی میں تقریری حدیث سے مراد یہ ہوگا کہ کوئی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک کام کرے اور آپ اسے منع فرمائیں۔ مثلا اگر عمر بن العاص رضی اللہ عنہ پر غسل واجب تھا، بیماری کی وجہ سے وہ پانی استعمال کرنے پر قادر نہ تھے، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تیمم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہ فرمایا، تو کسی کام کو دیکھ کر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاموش رہنے اور ان پر اعتراض نہ کرنے کا مطلب یہ وہ کام جائز ہے، مباح ہے، ورنہ آپ خاموش نہ رہتے، تو ایسی حدیث کو تقریری حدیث کہتے ہیں۔ حدیث قدسی کیسے کہتے ہیں؟ ایک اور قسم ہے خاص حدیث نبوی کی، جس میں قال اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہوتے ہیں، یعنی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں اور مفہوم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اللہ نے فرمایا، تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ باقی سنت اور حدیث مترادف الفاظ ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔